بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کریمہ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان کے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ ملا جیون علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں آیتیں طلاق رجعی کے سلسلے میں خلا اور طلاق مغلظہ کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ اس میں جو پہلی آیت ہے، اللہ کا یہ فرمان کہ الطلاق مرتان، اس کے بارے میں تفصیل یہ عرض کی جاتی ہے کہ طلاق کی تعداد جاہلی دور میں متعین نہیں تھی، بلکہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 10 طلاق دے دیتا تو بھی رجوع کرنا اس کے لیے ممکن ہوتا، اور وہ جب عدت بالکل گزرنے کو ہوتی، عدت ختم ہونے کو ہوتی، تو اس وقت وہ رجوع کر لیتا، اس کے بعد پھر طلاق دے دیتا، اور جب عدت گزرنے کو ہوتی تو پھر رجوع کر لیتا۔ تو یہ عادت بد جاہلی دور میں رائج تھی، اور عورتوں پہ ظلم کا پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ اتنے میں ایک خاتون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ میرے شوہر نے رجوع کیا، پھر طلاق دیا، پھر جو ہے رجوع کیا، اور یہ سلسلہ چلا جا رہا ہے۔ تو محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، رجعی طلاق جس میں رجوع کر سکتے ہیں وہ صرف 2 ہیں، 2 سے زائد نہیں ہیں۔ ایک طلاق رجعی دی تو رجوع کر سکتے ہیں، 2 طلاق رجعی دی تو رجوع کر سکتے ہیں۔ اب اس سے آگے جو ہے طلاق رجعی نہیں ہے۔ اب جب 2 طلاق اگر دے دی ہے تو اس کے بعد اگر یہ چاہتا ہے تو اس بیوی کو بہتر طریقے پہ بیوی بنا کر اچھی زندگی گزارتے ہوئے اپنے پاس رکھے، لیکن اگر وہ اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا، زن و شو کی حیثیت سے یہ دونوں ایک جوڑے کی حیثیت سے رہنے پہ رضامند نہیں ہے اور حالات اچھے نہیں ہیں، تو پھر اسے آزاد کر دے، یعنی 2 طلاق دے دی تو اب اس کے بعد عدت گزر جانے دے، اور اس اعتبار سے جو ہے رجعی طلاق کا اختیار ختم ہوا۔ اور اس کے بعد ایک اصولی بات ملا جیون علیہ الرحمہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے خبر کے صیغے سے یہ حکم آیا ہے الطلاق مرتان۔ ظاہر ہے کہ الطلاق مرتان یہ خبر دینا ہے، اور یہاں پہ امر کا صیغہ نہیں ہے، تو گویا یہ خبر معنی میں در حقیقت امر کے ہے۔ گویا یہ کہا گیا کہ طلق الرجعی مرتین، کہ رجعی طلاق اگر تمہیں دینی ہے تو صرف 2 مرتبہ۔ اور یہی اس آیت کی توجیہ الحسینی، الزاہدی، البیضاوی، التلویح میں موجود ہے، اور یہی سیدنا امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب کے یہاں متفق علیہ ہے۔ اس کے بعد اس کی ایک توجیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق اور بھی کی گئی ہے، جس کو صاحب کشاف اور صاحب مدارک نے
اور فخر الاسلام البزدوی نے اختیار کیا ہے، اور وہ توجیہ یہ ہے کہ یہاں طلاق سے مراد طلاق شرعی ہے، طلاق رجعی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ طلاق شرعی یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے دوسری طلاق کے بعد بطور تفریق کے، اور ایک ہی مرتبہ طلاق نہ دی جائے بلکہ ایک طلاق دی جائے، اور ایک بار کی طلاق دو نہ دی جائے بلکہ ایک طلاق دی جائے، تو یہ شرعی طلاق ہے۔ اور دو طلاق ایک مرتبہ نہ دے، اور یہاں پہ جو الطلاق مرتان تثنیے کا صیغہ ہے کہ ایک مرتبہ طلاق دے اور لیکن اس کو دوبارہ دے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ثم ارجع البصر کرتین، تو نگاہ کو ڈالے کرتین دو مرتبہ، یعنی دو مرتبہ ایک ہی مرتبہ تو نہیں پڑے گی، ایک کے بعد دیگرے، ایک بار نگاہ ڈالے پھر دوبارہ نگاہ ڈالے۔ اسی طرح الطلاق مرتان کا مطلب یہ ہے کہ ایک طلاق رجعی دے اس کے بعد دوسری طلاق رجعی دے۔ تو یہ گویا توجیہ اس آیت کریمہ کی گئی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ سنت طریقہ وہ یہی ہے کہ دو طلاق اکٹھے نہ دے بلکہ ایک طلاق دے اس کے بعد دوسری طلاق دے، اور اس طریقے کی تائید جو ہوتی ہے وہ الطلاق مرتان کے لفظ مبارک سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ الطلاق اسنان، الطلاق اسنان نہیں کہا بلکہ الطلاق مرتان کہا۔ تو یہاں پہ گویا خبر کا صیغہ لایا گیا ہے اور امر کے معنی میں ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو کس لازم آئے گا؟ اس واسطے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اکٹھے بھی دو طلاق پائی جاتی ہے، اور سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دو طلاق اور تین طلاق ایک بارگی اگر دے تو یہ جائز ہے، نفس جواز ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مذاہب فقہیہ کی تفصیل یہ ہے کہ طلاق جو ہے تین طریقے کی ہے، تین قسم ہے طلاق کی، ایک طلاق احسن اور ایک طلاق حسن اور ایک طلاق بدعی۔ تو طلاق کی تین قسمیں ہیں، طلاق احسن، طلاق حسن، طلاق بدعت۔ تو طلاق احسن یہ ہے کہ ایک طلاق دے ایک پاکی کی ایک طہر میں پاکی کی حالت ہو اور اس پاکی کی حالت میں قربت نہ ہوئی ہو اور جنسی تعلق قائم نہ ہوا ہو، اس میں ایک طلاق دے اور اس کے بعد کوئی طلاق نہ دے۔ گویا طہور کی حالت میں، پاکی کی حالت میں جس میں قربت نہیں ہوئی ہے اس میں ایک طلاق دے، اور طلاق دینے کے بعد بس رہنے دے یہاں تک کہ عدت گزر جائے، تو یہ طلاق جو ہے طلاق احسن کہلاتی ہے۔ اور علماء احناف کے یہاں طلاق حسن یہ ہے کہ ایک جو ہے آپ کے تین طلاق دے تین طہر میں، تین طلاق تین طہر میں دے، یعنی تین طلاق 3 مہینے میں دے، یہ بھی احناف کے نزدیک طلاق حسن ہے۔ البتہ سیدنا امام مالک نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ 3 طلاق 3 مہینے میں دینا بھی طلاق بدعی ہے، اور طلاق بدعی کی تعریف یہ ہے کہ ایک بار کی 2 طلاق دے یا ایک بار کی 3 طلاق دے ایک ہی طور میں، ایک ہی طور میں ایک بار کی 2 طلاق دے یا 3 طلاق دے، یا ایک ہی جملے میں 3 طلاق دے، یا ایسی طہر میں اور ایسی پاکی کی حالت میں ایک طلاق دے جس میں جو ہے جنسی تعلق قائم کیا ہو، یا
ایام ایام کے درمیان دورانیہ میں طلاق دیا ہو جس میں اس سے باقاعدہ جنسی تعلق قائم ہو، تو یہ سب طلاق بدعت کہلاتی ہیں۔ البتہ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے کہ اگر دورانیہ کے علاوہ میں طلاق دیا تو یہ طلاق دینا مباح ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر ایک طلاق دی ہے یا دو طلاق دی ہے تو ایسی صورت میں اگر عدت کے اندر اندر ابھی عدت مکمل گزری نہیں ہے تو شوہر کو اختیار ہے کہ رجوع کر لے، اور یہ طلاق جو ہے ضروری ہے کہ صریح الفاظ میں طلاق ہو، اور اگر عدت گزر گئی یا یہ کہ طلاق جو ہے صریح الفاظ میں نہیں دی گئی بلکہ طلاق کنائی دی گئی، تو ایسی صورت میں وہ عورت بائنہ ہو جائے گی، اور اب اس کے لیے خود اپنے الفاظ یا اپنے عمل سے رجوع کرنا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ضرور جائز ہوگا طلاق بائن ہو تو یا تو کہ وہ نکاح ثانی کر سکتا ہے، یعنی دو نیا نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی صورتحال ہے کہ اگر تین طلاق دے دی، اب دیکھیں گے یہ تینوں طلاق صریح ہے یا تینوں طلاق جو ہے کنائی ہے، یا یہ تینوں طلاق مال کے عوض ہے یا بغیر مال کے ہے، تو ان تمام صورتوں میں یہ حرمت مغلظہ ہو جاتی ہے، اور اب حکم یہ ہے کہ لا تحل له حتی تنکح زوجا غیرہ، کہ جس بیوی کو تین طلاق دے دی، وہ طلاق کی جو صورتیں ہوں جو ابھی بتائی گئیں کہ مال لے کر دیا ہو، بغیر مال کے دیا ہو، یا تین طلاق ایک لفظ میں دیا ہو یا تین الفاظ میں دیا ہو، اگر تین طلاق دے دی تو اب یہ تین طلاق جو ہے طلاق مغلظہ کہلاتی ہے۔ اب یہ عورت نہ تو اس سے رجوع کر سکتا ہے اور نہ نکاح ثانی کر سکتا ہے۔ اب اس کے لیے اگر یہ دونوں میاں بیوی بن کے رہنا چاہیں تو ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ یہ خاتون جو ہے وہ کسی اور انسان سے نکاح کرے، اور نکاح کرنے کے بعد وہ شخص مر جائے، یا یہ کہ وہ اپنے طور پہ طلاق دے دے اور عدت گزر جائے، پھر یہ دونوں اگر چاہیں تو نیا نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم ترین صورت بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں طلاق رجعی کا تذکرہ دو آیتوں میں فرمایا، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ والمطلقات یتربصن، تو یہ اس میں بھی گویا اس کے بعد رجعت کے بعد وہ جو ہے شمار کریں، یعنی اسی طرح فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، یعنی اگر اس نے ایک طلاق دی، دو طلاق دی، طلاق رجعی دی، تو اب یہ خود یہ دوبارہ اگر رجعت کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ وہ اسی صورت میں ہے جبکہ بیوی کو ایک طلاق دی ہو، اور دوسرے یہ کہ اللہ کے فرمان الطلاق مرتان، یہاں پہ یعنی جب اس نے ایک دفعہ دو طلاق دی پہلے اور اس کے بعد پھر اس نے رجعت کر لی، تو اس رجعت کے بعد یہ حکم ہے، اسی رجعت کو بیان کیا گیا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، کہ دو طلاق رجعی دینے کے بعد اگر یہ دو صورتیں ہیں، دو اختیار ہے، اگر چاہے بہتر میاں بیوی کی زندگی گزارنے کے ارادے سے پھر جو ہے روک لے یعنی رجعت کر لے، او تسریحٌ بِإِحْسَان، یا اگر یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اب گزارا نہیں ہو سکتا ہے تو انتہائی خوش دلی اور بھلائی کے ساتھ آزاد کر دے، یعنی پھر جو ہے رجوع نہ کرے، دو طلاق کے بعد یا تو
بہتر طریقے پہ اپنے پاس بیوی بنا کے رجعت کے ذریعہ رکھنا ہے وہ تو رکھ لے، اور اگر نہیں بن رہی ہے، انبن ہے، تو جو ہے حسن سلوک کر کے اسے آزاد کر دے اور رجعت نہ کرے، یہاں تک کہ پھر عدت گزر جائے اور عدت کے بعد وہ آزاد ہو جائے، دونوں آزاد ہو جائیں۔ اور کہتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ تیسری طلاق جو ہے وہ تیسری طہر میں دی گئی ہو، مطلب یہ ہے کہ تیسری طلاق کے بعد اب رجعت نہیں ہے، اب اگر تیسری طلاق دے دی تو تیسری طلاق کے بعد اگر دونوں میاں بیوی بن کے رہنا چاہتے ہیں تو یہی ایک صورت ہے حتیٰ تنکح زوجا آخر، کہ وہ دوسرے انسان سے یہ خاتون نکاح کرے، اور نکاح کرنے کے بعد وہ اس کے ساتھ میاں بیوی کی حیثیت سے رہے، اس کے بعد وہ مر جائے یا یہ کہ وہ اس کو طلاق دے دے، تو ایسی صورت میں اسی کو بیان کیا اللہ نے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، یعنی اگر معتدہ کو جب وہ دو طلاق ہو گئی یا ایک طلاق کے بعد بائن ہو گئی، اب اس کے بعد اس سے اب یہ آزاد ہو گئی، جب عدت گزر گئی تو اب یہ چاہے اسی سے نکاح کرے یا دوسرے سے نکاح کرے، ایسی صورت میں نکاح کر سکتی ہے اور یہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بتایا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، کہ جب تم بیویوں کو طلاق دے دو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں۔ اس میں تفصیل بتائی گئی ہے اس بات کی کہ اس کے یہ تفصیل تو بتائی جا چکی، اس کے بعد پھر اللہ نے جو دوسری آیت میں فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، یہ اخیر تک یہ تفصیل آئی۔ اب مفسرین اس کی تفصیل کے بارے میں کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ ایک خاتون تھی جو ہے جمیلہ نامی، انہوں نے تو کہتے ہیں کہ جمیلہ نامی خاتون تھیں اور ان کے شوہر جو ہے ثابت ابن قیس تھے، اور ثابت ابن قیس بھرپور پیار دیتے تھے انہیں، اور حتیٰ کہ ایک باغ بطور مہر کے انہوں نے عطا کیا تھا۔ اس کے بعد وہ محترمہ باوجود اس کے کہ زوج محترم کو ان سے کافی محبت پیار تھا، لیکن ان کو کچھ ان سے وہ لگاؤ نہیں تھا، تو انہوں نے خلا کی درخواست دے دی۔ اب جب انہوں نے خلا کیا تو ایسی صورت میں وہ خلا جو ہے وہ طلاق کا سبب بن گیا، اور اس کے بعد انہوں نے انہیں طلاق دے دیا اور وہ باغ انہوں نے واپس لے لیا، یعنی جو مہر میں باغ دیا تھا وہ باغ واپس لے کے انہوں نے خلا کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو ہے یہ صرف جدائیگی ہی باقی رہ گئی، اور اس کے بعد وہ بھی فرمایا وَتَشْرَبْ فَمَا قَالَ، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا آپ دوبارہ یہ آپ باغ واپس کر دیں گی؟ تو وہ کہنے لگے جی ہاں، باغ کیا، باغ کے علاوہ اور بھی کچھ مال میں واپس کرنے کو تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باغ کے علاوہ اور کچھ زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلا جو خلا واقع ہوا ہے وہ جمیلہ اور ثابت ابن قیس کے درمیان ہوا۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس ذیل میں یہ قصہ مزید کچھ اضافے اور کمی کے ساتھ مختلف طور پہ نقل کیا جاتا ہے۔ تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اے شوہرو، تمہارے لیے درست نہیں ہے کہ تم واپس لو وہ جو مال
تم نے بطور مہر کے اپنی بیویوں کو دے دیا ہے مگر اس صورت میں واپس لینا جائز نہیں ہے۔ اگر مال دے دیا ہے بیوی کو اور اس کو مالک بنا دیا ہے، اب اس کے بعد وہ مال واپس لینا درست نہیں ہے، الا یہ کہ بیوی کی طرف سے نافرمانی، بد اخلاقی اور بے ادبی شوہر کے بارے میں شروع ہو جائے، یا یہ کہ شوہر کی طرف سے ناروا مار پیٹ اور گالم گلوج ہونے لگے، تو ایسی صورت میں اگر تم دونوں اس بات سے تمہیں اندیشہ ہو کہ اللہ کے حدود کو تم قائم نہیں رکھ سکتے ہو جس طرح اللہ نے بتایا ہے، تو پھر تم دونوں کے لیے اس میں کوئی دشواری اور حرج نہیں ہے کہ اگر بیوی چاہے تو کوئی مال اپنی طرف سے شوہر کو دے کر اس سے نجات حاصل کر لے اور اپنے کو آزاد کرا لے۔ اس کاروائی کا نام خلا رکھا جاتا ہے، اور خلا کی جو حقیقت ہے بتاتے ہیں کہ یہ طلاق بائن کے طور پہ واقع ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ لفظ خلا کا تذکرہ باقاعدہ موجود ہو۔ مثلا شوہر کہے خالعتکی علی الف درہم، کہ میں نے تم سے 1000 درہم کے عوض خلا کیا، وقبلت، اور بیوی نے اسے قبول کر لیا، تو یا یہ کہ بیوی کی طرف سے الفاظ ہوں خالعنی علی کذا، کہ اتنے مال میں مجھ سے خلا کر لیجئے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لفظ خلا کا ذکر کرے، مثلا یہ کہے، یہ ان الفاظ میں کہے، لفظ خلا کا ذکر نہ کر کے ان الفاظ میں کہے کہ طلقتکی علی الف، یا بیوی کہے طلقنی علی الف، تو کہتے ہیں کہ اگر طلاق کا لفظ استعمال ہوا ہے تو پھر یہ خلا اس کا نام نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس کا نام فقہی اصطلاح میں طلاق علی مال ہوگا، کہ مال کے عوض اس نے طلاق دیا۔ اور کہتے ہیں کہ خلا کا جو شرعی حکم ہے، اگر ضرورت پڑے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے پرسکون زندگی گزارنے کا، کہ جب آپس میں نہیں بن رہی ہے اور بیوی کی طرف سے باقاعدہ اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور زندگی میاں بیوی کی طرح جس طرح گزرنی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی ہے، تو خلا جائز ہے ضرورت کے وقت، اور ظاہر ہے کہ خلا کی مقدار جو مال کی ہوگی وہ مہر کے برابر ہی ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں جو چیز مہر بن سکتی ہے وہ چیز خلا کا بدل بھی بن سکتی ہے، اس کے برعکس نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اگر شوہر کی طرف سے بےہودگیاں ہوں تو ایسی صورت میں بیوی اگر خلا کا مطالبہ کرے اور مال دے تو شوہر کے لیے ایسی صورت میں بدل لینا مناسب نہیں ہے۔ ایک طرف خاتون کو نازک کو آپ پریشان بھی کر رہے ہیں، تنگ بھی کر رہے ہیں، اور تنگ آ کر وہ آپ سے خلا چاہتی ہے، پھر وہ کچھ مال کا نذرانہ پیش کرتی ہے، تو یہ مال ایسی صورت میں اس خلا کی صورت میں مناسب نہیں ہے کہ مرد مال لے، لیکن اور نہ مہر سے زیادہ لے۔ لیکن اگر زیادتی شوہر کی طرف سے پائی جا رہی ہے تو پھر مال لے سکتا ہے، لیکن وہ مال بھی مہر کی مقدار سے زیادہ نہ ہو۔ تو گویا خلا جو ہے بیوی کے حق میں ایک طرح کا بدل اور معاوضہ ہے، تاکہ وہ صحیح ہو کہ اس سے وہ واپس جا سکے، رجوع کر سکے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ اختیار جو ہے مجلس تک رہے گا، مثلا اگر خلا کا اختیار دیا گیا تو مجلس تک ہی رہے گا، مجلس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ مزید تفصیلات فقہی کتب میں موجود ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ صاحب ہدایہ نے باب خلا میں اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے اور یہ صراحت کی ہے کہ اگر شوہر کی طرف سے بےہودگیاں ہوں تو اس کے لیے مال کا لینا مناسب نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، مطلب یہ ہے اور کہ ایسی صورت میں تم اگر بیوی کو بدلنا چاہو تو ایسی صورت میں تمہارے لیے مال لینا درست نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر بیوی کی طرف سے زیادتی پائی جا رہی ہے اور ایسی صورت میں مال لیا تو زیادہ مال لینا مہر سے زیادہ مناسب نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جس طرح دیانتاً اس مال کا لینا جائز ہے ایسے ہی قضاءً جو ہے جائز ہے، یعنی فیصلہ اگر قاضی کرتا ہے تو جو مال طے ہوا وہ لے سکتا ہے۔ تو یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو بطور قضا جواز اور ایک جواز جو ہے بطور دیانت۔ بطور دیانت یعنی فیما بینہ و بین اللہ جواز، اور قاضی نے فیصلہ کر دیا، تو یہ دو طرح کی اصطلاح استعمال ہوتی ہیں، دیانتاً اور قضاءً۔ اور کہتے ہیں کہ مباح ہونے کے سلسلے میں یہ بات کسی معارض کی وجہ سے ترک کر دی گئی تو جواز باقی رہے گا۔ جب جواز باقی رہے گا تو یہ صورت میں یہ گویا خلاصہ کلام ہے۔ اس کے بعد پھر فقہا کا اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے کہ خلا کی حیثیت کیا بنتی ہے، نکاح کا فسخ ہے یا طلاق ہے۔ تو اس سلسلے میں سیدنا امام شافعی کا قدیم قول، سیدنا عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس کے اقوال یہ ہیں کہ خلا نکاح کا فسخ ہے اور یہ جو ہے طلاق نہیں ہے۔ لیکن احناف کے ہاں اور امام شافعی کے جدید قول میں اور سیدنا عثمان سے ایک روایت میں خلا جو ہے یہ طلاق ہے اور یہ تفریق نہیں ہے، فسخ نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اسی لیے فخر الاسلام علیہ الرحمن نے خاص کی بحث میں فرمایا کہ الطلاق مرہ و مرتین، کہ طلاق ایک مرتبہ ہے یا دو مرتبہ ہے، اور طلاق کے بعد جو لفظ آیا ہے وہ رجعت کا آیا ہے، اس کے بعد رجعت کے بعد خلا کا لفظ آیا ہے، اور اس میں فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ۔ تو پہلے دو طلاق بیان کیا گیا، اس کے بعد رجعت کا حکم بیان کیا گیا، اس کے بعد خلا بیان کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور شروع کیا گیا یہاں مرد کے صیغے سے۔ مرد کا صیغہ کیا ہے؟ وہ مرد کے اختیار ہے طلاق کا۔ اس کے بعد پھر عورت کے فعل کو شروع کیا گیا، اور عورت کا فعل کیا ہے؟ فدیہ دینا، یعنی خلا کرانا۔ اور گویا یہاں پہ مرد عورت کا تذکرہ مرد سے الگ کیا گیا، جیسا کہ فرمایا فی مفتدت بھی، تو عورت کا تذکرہ مرد کے بغیر کیا گیا۔ تو یہ انداز کلام یہ بتاتا ہے کہ شوہر کا جو فعل ہے وہ طلاق ہے اور شوہر کا فعل فسخ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جب یہاں پہ ابتدا کا لفظ ہے، اعطا کا لفظ نہیں ہے، اور ابتدا جو ہے فدیہ لینا کسی چیز کے مقابلے میں ہوا کرتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ مال جو دیا جا رہا ہے یہ اس خلا کے عوض دیا جا رہا ہے، اور یہ خلا جو ہے یہ مال دینا عورت کے ساتھ خاص ہے۔ تو جو یہاں پہ دو چیزیں بیان کی گئیں، جو مرد کے ساتھ خاص ہے، اور وہ چیز بیان کی گئی جو عورت کے ساتھ خاص ہے۔ تو جو چیز مرد کے ساتھ خاص ہے وہ طلاق ہے، فسخ نہیں ہے، چونکہ فسخ کا تعلق جو ہے مرد و عورت دونوں سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ فعل کا ثابت کرنا شوہر کی طرف سے بطور خلا ہوگا، اور وہ طلاق ہوگا، طلاق بائن ہوگا۔ اور اس گویا نتیجہ جو اس کا نکلے گا وہ بعد میں عرض کیا جائے گا۔ وثمرۃ الاختلاف کہ فسخ مانے طلاق، اس کو خلا کو، یا طلاق مانے طلاق بائن مانے، ان دونوں کا فرق کیا ظاہر ہوگا اس اختلاف کا، یہ گفتگو بعد میں ہوگی۔
جی حضرات سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ جی الحمدللہ.